मास्क का सीधा उठ जाता हूँ, आज तो सर्दी नहीं है, मैं जैकेट आपकी ऐसे पहन के आ गया। नहीं मुझे फिक्र रहती है कि भाई ये तुम लोग तोड़ते नहीं, बिछवाते नहीं हो, हमारी तो खुदकुशी लग गया नहीं। सिर्फ टेक्निकली इसके ऊपर कारपेट होनी चाहिए तो ठंडक नहीं आगे अब्बास अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। माइक लगा लो तो खराब होने लगता है, आवाज़ खराब हो जाएगा बेटा, वो अफोर्ड नहीं करती। बाद में ये रिमोट भी जाइए। बस में घबराई थी खंजर, तुझ पे चलता देख कर। बस में घबराई थी खंजर, तुझ पे चलता देख कर। फिर किसी मुश्किल में गिर कर मैं न घबराई हुसैन। फिर किसी मुश्किल में गिर कर मैं न घबराई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। कौन था जो मरने वालों में नहीं
اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے دیکھے، احساس کی ایک نہج البلاغہ ہے سکینہ، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کا سمندر، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کا سمندر، کونین میں بس وہ تیرا سکا ہے سکینہ۔ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، غرور کرتی تھی جس حرملا پر فوج یزید، غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج یزید، اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا اصغر، یزیدیت کو کھلونا بنا کے جھولے میں، یزیدیت کو کھلونا بنا کے جھولے میں ابھی بھی کھیل رہا ہے حسین کا اصغر، جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، امیر کرب و بلا ہے حسین کا اصغر، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام منظر عالم پر کیسے چھا اے حسین، تمام منظر عالم پر کیسے چھا جہاں مقام تاروں نے کب اے حسین، تمام منظر عالم پر کیسے چھا سر کی لاش پر جس وقت مسکرا اے حسین، تو جھوک کے چوم لیے آسمان نے پا اے حسین، تمام منظر عالم اللہ
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، سفر سے آتے ہیں سوغات آہ لاتے ہیں، بجائے اشک وہ آنکھوں سے خون بہاتے ہیں، اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے ہیں، کٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو، نہ کر قبول تو ہم بے قصوں کے آنے کو، نہ کر قبول تو ہم بے قصوں کے آنے، مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کو کر، مدینہ گردنے شبیر پر چلا خنجر، مدینہ کوفے میں سر رنگے ہم پھرے در در، مدینہ داغے رسن ہے ہمارے شانوں پر، ہمارے زندہ پر زہرا کا نور عین نہیں، مدینہ اکبر و قاسم نہیں، حسین نہیں، مدینہ اکبر و قاسم نہیں، حسین نہیں، کھڑی ہوں منتظر اکبر کو دیکھوں کب آئے، میں گھر سے نکلی ہوں شاید کہ قاصد آ جائے، خدا کہیں میرے بچڑوں کو خیر سے لائے، کہ یہ مریضہ لبے گو اے شفا پائے، کہ یہ مریضہ لبے گو اے شفا پائے، کوئی پدر کی خبر لائے، پاؤں پڑتی ہوں جدا مسیحا سے، ہوں ایڑیاں رگڑتی ہوں جدا مسیحا سے، ہوں ایڑیاں رگڑتی، بشیر سمجھا یہ بنتے حسین اے صغرا، خاموش رہ گیا صغرا کے منہ پر کچھ نہ کہا، پکاری فاطمہ گردن میں ایک شال عزا، تو بھائی لایا ہے کس کی سنا نی مجھ کو سنا، وہ بولا قاصد بیمار کربلا ہوں میں، سنانی قبر پیمبر پہ لے چلا ہوں میں، سنانی قبر پیمبر پہ لے چلا ہوں، گری زمین پا صغرا کہ اس پہ چرخ گرا، خبر یہ پہلی تو ماتم ارے کہ گھر میں ہوا، نکل نکل پڑی سب عورتیں، برہنہ پا نبی کی قبر پر جا کر، بشیر نے یہ کہا نبی کی قبر پا جا کر، بشیر نے یہ کہا سفر سے لٹ کے ادھر بھوکی پیاسیاں آئی، اٹھو رسول تمہاری نواسی
سیاں آئی اٹھو رسول تمہاری نواسیاں بشیر کہتا ہے واللہ روزہ کہاں گیا لہد سے نالا ہوا واہ حسین کا پیدا ادھر زمین پہ تڑپتی رفا ماں صغرا زنانے ہاشمیہ نے وہاں ہجوم کیا لا کے شانہ کہا شاہ مشرق ہے نائے اٹھو حسین کی عاشق اٹھو حسین آئے اٹھو حسین کی عاشق اٹھو حسین آئے مسافران جزاک اللہ جزاک اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اور اس کال میں دفن تمام مومنین و مومنات آپ سے ہمارے مرحومین تمام مہمان اہل بیت جمیع شہداء راہ اسلام اور علماء کرام فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي وأني فضلتكم على العالمين صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل ارشاد ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو جو نعمت ہم نے تم کو دی وأنی فضلتکم علی العالمین اور ہم نے تم کو عالمین کے اوپر فضیلت دی اسرائیل نام جناب یعقوب کا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عبد خدا اور جناب یعقوب کی نسل سے جو قوم چلی یعنی جناب یعقوب کے بیٹے یوسف اور یوسف تک نبوت آنے کے بعد نسل یہودا سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا اور بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے اور اتنے انبیاء آئے کہ
بنی اسرائیل نے ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا، اور ان کے پورے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ شاید ایسا ہی ہے کہ قرآن میں بنی اسرائیل سے زیادہ کسی قوم کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہاں اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم کو عالمین کو فضیلت دی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کو عالمین پہ فضیلت دے دی گئی ہے، ایک نعمت دے دی گئی ہے، تو پھر مسلمان ہونے سے فائدہ کیا؟ ہم جو پیغمبر اکرم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اس کے بعد شہادہ معصومین کی عصمت اور ائمہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس سب کو رکھنے کے بعد بھی اگر فضیلت بنی اسرائیل کی ہے تو مسلمان ہونے سے اور شیعہ ہونے سے کیا فائدہ ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ ان کو فضیلت مل گئی اور ہم کو فضیلت نہیں مل سکی؟ قرآن مجید نے صریحاً اور بالکل واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ عالمین پر فضیلت دے دی۔ اگر عالمین پر ان کو فضیلت دے دی گئی ہے تو بہتر تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی یہودی ہو جائیں، کیونکہ صاحب فضیلت اگر وہی قوم ہے تو پھر ہمارے فضیلت رکھنے کی کیا گنجائش بچی؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ افضل الانبیاء کی امت صاحب فضیلت نہ ہو اور ان سے کم درجے کے ایک انبیاء کی نسل میں فضیلت دے دی جائے؟ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر کہا گیا ہے کہ فضیلت ہم نے دے دی ہے عالمین کے اوپر، تو یہ کون سی فضیلت ہے جو دی گئی ہے اور کون سی نعمت ہے جس کا تذکرہ کیا گیا؟ اگر یہ خالص ذہن سے نکل جائے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فضیلت کون سی ملی ہے اور نعمت کون سی ملی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ لیکن اگر آیت قرآنی کو پڑھا جائے اور ایک جگہ نہیں ہے اس فضیلت کا تذکرہ اور ان نعمات کا تذکرہ جو بنی اسرائیل پر کی گئی ہیں، ان کا تذکرہ کئی جگہ جا بجا قرآن میں موجود ہے، تو اگر انہی کو فضیلت دے دی ہے تو آخری رسول کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا، اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں ہی آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب دنیا سے اٹھا لیا اور چرخ چہاروں پر پہنچا دیا تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ یعنی بنی اسرائیل کا سلسلہ چل رہا تھا، بنی اسماعیل میں ایک نبی آخر میں آیا اور اس نبی کے لیے تمام فضیلتوں کا تذکرہ کر دیا، اس کی عظمتوں کو بیان کر دیا، خاتم النبیین کہہ دیا، رحمت للعالمین کہہ دیا، طٰہٰ، یاسین، زاریات، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے القاب اور نہ جانے کتنے ناز نخرے سب برداشت کیے۔ تو اب اس کی امت جو ہے اس کو تو فضیلت نہیں ہے، تو نبی کو تو فضیلت ہے، امت کو فضیلت کیوں نہیں ہے؟ تو ذہن میں یہ سوال آتا ضرور ہے کہ ہم نے تم کو عالمین کے اوپر فضیلت دے دی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فضیلت تو ان کو دے دی ہے، تو جب ان کو فضیلت دے دی ہے تو ہم کس لیے مسلمان ہوئے؟ ہمیں مسلمان ہونے میں فائدہ ہی کیا ہوا؟ ہم کو فضیلت کون سی مل گئی؟ فضیلت جو تھی وہ تو بڑھ چکی، تو دی جا چکی، بار بار فضیلت تھوڑی دی جائے گی۔ جب ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے تم کو فضیلت دے دی ہے، مسئلہ ختم ہو گیا، تو کیا یہی حقیقت ہے؟ آئیے ذرا اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو متوجہ کریں اور اس پر گفتگو کی جائے کہ ان کو کون سی نعمت ملی اور کون سی فضیلت ملی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ مفسرین نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، جلال الدین سیوطی نے بھی اور دوسرے علماء نے، اور انہوں نے نعمت کا پہلے تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کو جو نعمات ملی تھی ان نعمات کا تذکرہ کرتے کرتے
انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل کو چونکہ ایک ایسا پتھر تھا کہ جس سے 12 چشمے جاری ہوتے تھے، وہ تھا، اس کی وجہ سے فضیلت مل گئی، نعمت مل گئی، یا بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ بنی اسرائیل کو قوم فرعون سے نجات دلا دی، ان کے لیے من و سلوہ آیا، ان کے لیے اللہ نے ان کے بڑے ناز نخرے برداشت کیے، ان کے لیے دریا میں راستے کو بنا دیا، ان کے لیے اللہ نے بڑی فضیلتیں ان کو عطا کی جو بار بار ان کے لیے آتی رہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو نعمات مل گئیں۔ اسی نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر جو نعمتی آیا ہے وہ جمع کا صیغہ نہیں ہے، یعنی کئی نعمتوں کا تذکرہ نہیں ہے، تذکرہ صرف ایک کسی نعمت کا ہے۔ تو کوئی ایک نعمت ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو یاد کرو، اور ہم نے تو تمہیں فضیلت دے دی ہے عالمین پر۔ جلال الدین سیوطی بھی یہی لکھتے ہیں، خود ہماری تفسیر ہمارے مفسر بھی یہ لکھتے ہیں، یعنی تفسیر نمونہ میں بھی یہی تقریباً اس سے ملتا جلتا بیان ہے، لیکن ہاں یہ ضرور تھا کہ بنی اسرائیل ایک سخت دور سے گزرے اور ان پر مظالم فرعون کی طرف سے ہوتے رہے، اور جب مظالم ہوتے رہے تو ان کو بشارت ہوئی، ان کو خبر دی گئی کہ ایک نبی آئے گا کہ جو تمہیں اس ظلم و ستم سے نکال دے گا۔ چنانچہ انہی کے درمیان میں جناب موسیٰ کی پیدائش ہوئی، اور آپ نے واقعات سنے ہیں، مجلس طولانی ہے نہیں تو بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن کس طرح سے جناب موسیٰ کی پرورش ہوئی اور کس طریقے سے جناب موسیٰ مدین کی طرف چلے گئے اور واپس پلٹ کے آئے، تو اب وہ کلیم بن کے آئے تھے اور طور سینا پر انہوں نے کلام کیا تھا، کلیم اللہ تھے، ید بیضا لے کے آئے اور آ کر اپنی قوم کو فرعون سے انہوں نے نجات دلائی، دربار فرعون میں جا کر حقائق کو پیش کیا، اور آپ نے سنا ہے وہ پورا واقعہ عصائے موسیٰ کا۔ ایک عصائے موسیٰ بھی نعمت تھی جو بنی اسرائیل کو ملی، یہ بھی ایک نعمت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد جب فرعونیوں کے تیور بدلتے رہے تو آخر کار جناب موسیٰ نے وہ حکم ہوا کہ راتوں رات اپنی قوم کو لے کے نکل جاؤ، تو جناب موسیٰ اپنی قوم کو راتوں رات لے کے نکلے، اور اس کیفیت میں نکلے کہ جلدی جلدی پورے قوم کو لے کے نکلے، اور کوئی انتظام تیاری پہلے سے نہیں کی گئی تھی۔ جب وہ دریا پر پہنچے ہیں تو سامنے دریا حائل تھا اور دریا کو پار کرنا مشکل تھا، اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا کہ جو ان کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، تو لہٰذا جناب موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، حکم خدا ہوا کہ موسیٰ اسی عصا کو دریا کے اوپر مار دو۔ انہوں نے دریا پر عصا کو مارا، عصا کو مارنا تھا کہ دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ سے راستہ بن گیا، راستہ بننے کے بعد تمام قوم موسیٰ اس کے اوپر سے گزر گئی، اور جب یہ گزری ہے قوم موسیٰ تو بھی انہوں نے نخرے کیے، ایسا نہیں ہے کہ آسانی سے چلے گئے، انہوں نے کہا ہمارے تو 12 قبیلے ہیں، یہ بھی روایت ملتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ 12 راستے بنائیں۔ اب وہ راستے جب بن گئے تو انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک راستے پر جو قوم جا رہی ہے وہ دوسرے راستے والی قوم کو بھی دیکھتی رہے، تو بیچ بیچ میں روشن دان بھی بنا دیے، تو پانی کے درمیان روشن دان بھی ان کے لیے بنے۔ بڑے نخرے والے ہیں، آج بھی ہیں، ویسے ہی آج بھی کوئی سدھرے نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا۔ اب یہ سارے نخرے کے بعد یہ پوری قوم جب ادھر چلی گئی تو جو ادھر گئی ہے تو آپ سوچئے کہ اس میں جو ان کے 7 لوگ تھے، جب اتنے نخرے کر رہے تھے اور اتنے ناز برداری ان کی برداشت کی جا رہی تھی، تو کیا سب کے سب نیک و صالح تھے؟ نہیں، ان میں گناہگار بھی تھے، اس میں سامری بھی تھا، اس میں برے لوگ بھی تھے، لیکن جب موسیٰ ایک راستے پر لے کے چلے تو چونکہ رہبر معصوم تھا اور اللہ کی بارگاہ میں جس کی عظمت تھی
تو اللہ نے اس کے صدقے میں ان تمام گناہگاروں کو بھی نجات دے دی دریا سے. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر رہبر صحیح ہو تو گناہگاروں کے لیے بھی راستے بن جاتے ہیں، وہی رہبر ان کو لے کے نکل جائے. تو اب یہ کوئی نہ کہے کہ ہم گناہگار ہیں، یقیناً ہے گناہگار، لیکن ہمیں امید اس رہبر سے ہے کہ جو ہمیں نیک راستے پر لے کے جائے گا اور نجات تک پہنچائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. چنانچہ دریا کے اس طرف پہنچ گئے. اب دریا کے اس طرف پہنچے تو آپ نے پھر سنا ہے واقعہ کہ تھوڑی دور چلے تھے کہ وہاں دیکھا بت پرستی ہو رہی ہے. انہوں نے پلٹ کے جناب موسیٰ سے کہا کہ یا نبی خدا ہے کلیم اللہ، ہمارا بھی اب خدا ہوتا. ارے ان کے تو بہت سے بنے ہوئے ہیں، کم سے کم ایک آدھ تو ہمیں بھی بت بنا لینے دیجیے. یعنی ابھی نکل کے دریا سے آئے ہیں اور کیفیت ماشاءاللہ یہ ہے ان کی، سبحان اللہ، کیا ایمان ہے ان کا. فرما رہے ہیں کہ ایک آدھ بت تو ہم کو بنا لینے دیجیے. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ ارے ذرا سا کچھ تو شرم کرو، بے حیائی کی حد ہوتی ہے. ابھی تم نے پار کیا ہے دریا اور اس کے بعد تمہاری کیفیت یہ، ابھی اللہ کے معجزے کے تحت تم بچے ہو اور اللہ نے یہ تمہارے لیے اہتمام کیا ہے کہ تمہارا دشمن جب بیچ دریا میں آیا تو اس نے دریا کے دونوں حصوں کو ملا دیا اور وہ ڈوب کر ختم ہو گئے. تو اب تم جب ادھر آ گئے ہو تو دیکھو اللہ نے تمہیں نجات دے دی ہے، مگر ان کی نافرمانیاں پھر بھی بڑھتی رہی. اور اس نافرمانی کے نتیجے میں جناب موسیٰ جب ان کو چھوڑ کر کوہ طور پر گئے ہیں تو 30 دن کے لیے بلایا گیا، لیکن اللہ نے 10 دن اور اس کو بڑھا دیا. 40 اللیل، 40 دن تک 40 راتیں انہوں نے گزاری. اور یہاں پر کیفیت یہ تھی کہ سامری نے بچڑا بنا لیا تھا اور بت پرستی شروع ہو گئی. تو اب اس بت پرستی یعنی شرک کرنے کے بعد اب بھی اگر آپ کہیں کہ یہ قوم فضیلت رکھتی ہے عالمین کے اوپر، تو یا تو میری سمجھ میں گڑبڑ ہے یا قرآن سچ بول رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اور یقیناً قرآن سچا ہے، میں کیا سمجھوں گا. لیکن اس شرک کے بعد جناب موسیٰ جب پلٹ کے آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو بہت زیادہ نصیحتیں کی اور فرمایا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، میں چند دنوں کے لیے تمہارے درمیان سے چلا گیا تھا اور تم نے شرک اختیار کر لیا، تم خدا کو بھول گئے، تم نے بت پرستی شروع کر دی. بڑی جب انہوں نے تعزیر کی ہے تو اس کے نتیجے میں انہوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے لیے ایک انہوں نے چونکہ نافرمانی کی تھی تو سالہ سال اسی علاقے میں فلسطین میں گھومتے رہے، اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پا رہے اور انہوں نے پھر بھی بے ادبی کی جناب موسیٰ سے. اس پوری گشت میں جو ہو رہی تھی اس میں تلاش کر رہے تھے اپنی منزل کو، اور کچھ تاریخ کے مطابق 40 سال لگے تب یہ اپنی منزل پہ پہنچے. اس دوران بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پانی چاہیے اور ہم جب چاہیں تب چاہیے. تو وہی پتھر تھا جس سے 12 چشمے نکلتے تھے، وہ جناب موسیٰ نے ان کے سامنے رکھا اور اس سے پانی نکلنے لگا. ایک چشمہ نکلا، انہوں نے پھر ضد کی کہ بھائی ایک سے تو ہم نہیں پئیں گے، ہم تو 12 قبیلے ہیں، ہمارے لیے الگ الگ چشمہ نکالیے. تو چنانچہ اسی پتھر سے 12 چشمے نکلے. تو یہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں نافرمانیاں ان کی. یہ ساری نافرمانیاں جب ہو گئیں تو بالکل آخر منزل میں جب فلسطین پہنچ گئے تو اب اس کے بعد ان کو توبہ کا ایک موقع دیا گیا. حالانکہ توبہ کا دروازہ اللہ نے ہر ایک کے لیے کھولا ہوا ہے، ہر گناہگار کے لیے اس نے توبہ کے دروازے کو کھولا ہوا ہے. قبرستان کی مجلس ہے اور یہ ہمارے لیے عبرت کی منزل ہے. یہی ہم کو اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے. جس دن ہم کو اس قبر میں ڈال دیا جائے گا ہم ہسٹری بھی نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی یاد بھی نہیں کرے گا، ہمارا کوئی مونس و مددگار نہیں ہوگا. یہ اندھیری قبر ہوگی کہ جس میں برزخ کی پوری زندگی گزار کے قیامت تک انتظار کرنا ہوگا. تو پروردگار عالم جو قبر میں ہیں ان کی منازل کو بھی آسان کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی توبہ کو قبول دے، اور ہم سب کو قبل اس کے کی قبر میں اتارا جائے، ہماری توبہ کو قبول کرے. لیکن چونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہر ایک کے لیے کھلا، توبہ کا دروازہ تو ابلیس کے لیے بھی کھلا ہے. توبہ اگر وہ کرنا چاہے دل سے
تو ابلیس کو بھی خدا معاف کر دے گا. لیکن قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ سارے گناہوں کو تو وہ معاف کر دے گا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور پروردگار نے کہا ہے کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دوں گا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو خدا معاف نہیں کرے گا. اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے شرک کیا ہے تو میں معاف نہیں کروں گا، لیکن اگر تم نے کوئی اور گناہ کیا ہے، کوئی اور غلطی کی ہے، معصیت کی ہے، میں معاف کرنے والا ہوں، معاف کر دوں. اس نے کہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا تمہارے. بلکہ کچھ جگہ پر قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ تمہارے گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دے گا، نیکی بنا دے گا. جو گناہ کیا تھا وہ گناہ ہے، لیکن خدا صرف یہ نہیں کہ معاف کرے گا، اس گناہ کو نیکی بنا دے گا. آپ سوچیں کہ کتنا اللہ رحم کرم کرنے والا ہے، کتنا غفور الرحیم ہے. تو اب جب یہ وہاں پہنچ گئے اور اس کے بعد آخری منزل تھی کہ فلسطین میں داخل ہوں، تو فلسطین میں داخل ہونے کے وقت بھی انہوں نے گستاخی کی ہے. کیا گستاخی کی؟ جناب موسیٰ سے کہا کہ جو لوگ اندر ہیں ان کو نکالیے تب ہم جائیں گے اندر. یعنی جنگ انہی سے ہونی ہے اور انہی سے لڑائی ہونی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکال لیجئے پھر ہم اندر جائیں گے. اور اس کے بعد جانے کے لیے یہ تیار نہ ہوئے تو جناب موسیٰ نے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار میں اپنے بھائی دو کی ذمہ داری لے سکتا ہوں اور میں کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. پروردگار تو ہدایت فرما ان کی اور ہم کو صبر دے، ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے. تو اب وہاں پر بھی ان کے نخرے تھے. جب داخل ہونا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ فلسطینی باہر نکل جائیں تب ہم داخل ہوں گے. اور فلسطینی باہر کیوں نکلیں گے؟ ان کی اپنی زمین ہے، وہ کیوں نکلیں گے؟ اور وہ بڑے ہی قوی اور ہیکل تھے اور یہ مقابلے کے قابل نہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے. تو انہوں نے یہ کہا، بلکہ ایک جملہ اس سے سخت انہوں نے نبی کے لیے کہا، آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے. معاذ اللہ، قرآن میں موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، اور ہم تو یہیں بیٹھے رہیں. یعنی اتنی گستاخی، شرک، اللہ کے احکامات کے اوپر انہوں نے ساری گستاخیاں کی ہیں. حکم الہی کے خلاف انہوں نے کام کیا اور اس کے علاوہ شرک کیا. اب اللہ نے ان کو ایک موقع دیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک دروازہ تھا جس کو باب حطہ کہتے ہیں. اس دروازے سے داخل ہونا تھا سجدہ کرتے ہوئے. انہوں نے وہاں پر بھی غلطی کی تھی، لیکن اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا. تو بس سارے گناہوں کی معافی کے لیے ایک دروازہ ایسا اللہ نے بنایا کہ جس کی وجہ سے سارے بنی اسرائیل کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں عالمین کے اوپر فضیلت دی. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. اس کے معنی یہی ہے کہ اس دروازے میں جب داخل ہونا تھا، باب حطہ، جب اس میں داخل ہو تو دیکھو صدق کے دل سے سجدہ کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوگے، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یہی سب سے بڑی نعمت تھی ان کے لیے کہ جس کا تذکرہ کیا گیا ہے غالباً. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں عالمین کے اوپر فضیلت دی ہے، تو یہ اس دور کے زمانے کے لوگوں کے لیے فضیلت تھی کہ کلیم اللہ کی امت کو اللہ نے معاف کر کے تمام قوموں کے اوپر فضیلت دے دی تھی. اب اگر اس کا تقابل اس امت مرحومہ سے کیا جائے، پیغمبر کی امت سے کیا جائے، تو میں کہوں گا کہ یہاں پر بھی ایک باب حطہ ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انا باب الحطہ، یعنی جو علی تک پہنچ گیا اس کو بھی امان مل جائے گی اور اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے.
وہاں کے باب الحطہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور یہاں یہ دروازہ مغفرت کا کھلا ہوا ہے کہ اگر علی کے قدموں میں توبہ کرتے ہوئے پہنچ گئے تو تمہارے لیے مغفرت ہے اور تمہارے لیے کامیابی ہے، اور یہ زیادہ بڑی فضیلت ہے۔ تو اگر وہ عالمین کے اوپر فضیلت اس دور میں تھے تو آج پیغمبر کی اس امت کے لیے فضیلت یہ ہے کہ روز محشر تک علی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان مغفرت کی منزل میں پہنچ سکتا ہے، اور توبہ کی اور انابت کی منزل میں پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق علی سے بھی ہوگا اور اس کا تعلق خدا سے بھی ہوگا، اور وہ محمد کی اس امت سے تعلق رکھتا ہوگا کہ جس کی فضیلت کہیں زیادہ ہے جناب موسیٰ کی فضیلت سے۔ تو اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی کی فضیلت میں جتنا فرق ہے اتنے ہی امت کی فضیلت میں فرق ہے۔ بس یہ فرق نہیں ہے کہ دونوں امتوں کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت وہی کام انجام دے گی، بعین وہی کام انجام دے گی جو جناب موسیٰ کی امت نے دیا۔ اسی لیے تشبیہ دی گئی، اسی لیے حدیث بیان کی گئی، اور حدیث میں کیا کہا کہ جناب موسیٰ کے ساتھ جناب ہارون تھے، اور حضرت علی کے لیے کہا کہ اما ترضا یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے نزدیک وہی ہے کہ جیسی ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی، الا انہ لا نبی بعدی، میرے اس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن باب حطہ علی ہیں اور صاحب فضیلت علی ہیں، تو لہذا ان کے ماننے والے اصل میں فضیلت رکھتے ہیں کہ جو قیامت کے دن ان کے ماننے والے کامیابی حاصل کریں گے جو بنی اسرائیل نہ کر پائیں گے۔ صلوات پڑھنے میں بس عزیزو، جیسا میں نے کہا کہ وہی کام انجام دیں گے، انجام دیا انہوں نے، لیکن امام حسین نے چونکہ صاحب فضیلت نانا کا نواسا تھا، اور صاحب فضیلت باپ کا بیٹا تھا، اور صاحب فضیلت ماں کا فرزند تھا، تو اس نے ساری تفریق اور سارے فرق کو بدل دیا۔ عزیزان گرامی، کربلا میں بہت سے تذکرے وہ ہیں جو ہو نہیں پاتے، تو یہی ایام ہیں جن میں کیے جاتے ہیں۔ ایک غلام تھا، ترکی غلام، اور وہ غلام امام حسین علیہ السلام، امام نے اس غلام کو اپنے نور نظر جناب امام زین العابدین کو دے دیا، ہبہ کر دیا۔ تو زین العابدین اس کے آقا اور سردار۔ کربلا میں جب منظر بدل گئے تو تاریخ نے عجیب بات لکھی ہے، اس غلام نے در خیمہ پر آ کر اتنی شدت سے اصرار کیا ہے کہ مجھے میرے آقا سے ملنے دیا ہے، اور یہ چاہتا تھا کہ امام زین العابدین تک پہنچے۔ غالباً یہ کئی بار آیا ہے، ترک کا غلام تھا، عرب نہیں تھا، ایک بار آیا، دو بار آیا، آخرکار اس نے ضد کی کہ مجھے میرے آقا سے ملاقات کرنی۔ چنانچہ اس کے لیے الگ سے اہتمام کیا گیا، اور یہ سید سجاد کے بستر تک گیا۔ امام غش کے عالم میں تھے، اس نے امام کا شالہ ہلایا، اور امام نے غش سے آنکھیں کھولی، اپنے غلام کو دیکھا، کہا تو یہاں کیسے؟ کہا مولا اجازت دیجئے کہ آپ کے بابا پر اپنی جان قربان کروں۔ کہا اب کیا یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ غلام میرے بابا پہ جان دیں گے؟ وہ کہتا ہے آقا آپ جلدی کیجئے، مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں اپنی جان قربان کروں۔ کہا تم نے امام حسین سے میرے بابا سے پوچھا اس بارے میں؟ کہا میں گیا تھا مولا کے پاس، اور امام نے فرمایا کہ تو سید سجاد کے حوالے ہے، میں اجازت نہیں دے سکتا، جا اپنے آقا سے اجازت لے کے آ۔ چنانچہ میں آپ کے پاس آیا ہوں مولا، انکار نہ کیجیے گا آقا، آپ کے بابا تنہا ہو گئے ہیں۔ ارے سید سجاد نے ایک مرتبہ ایک سرد بھری یہ وقت آ گیا کہ میرے آقا پر، میرے مولا پر، میرے سید و سردار پر غلام جان دینے کے
تیار ہیں. امام نے اجازت دی لیکن اجازت دیتے ہی کہتے ہیں کہ اے شیخ ذرا خیمے کا پردہ ہٹا دے. غلام میدان جنگ میں گیا. امام حسین سے بھی اجازت لے لی کہ میرے آقا نے اجازت دے دی ہے. جنگ کے میدان میں گیا, لڑنا شروع کیا. ارے بڑی پابندی سے لڑا, بڑی بہادری سے جنگ کرتا رہا. ایک مرتبہ جیسے ہی وہ گھوڑے سے گرا, امام پھر غش میں چلے گئے. ارے سید سجاد کی یہ قربانی کربلا میں کام آ گئی. اللہ 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 کو ظالمین اسے عالم الذین ماتم حسین. بلا رہے ہیں تم نہیں حیدر کو آواز پڑ چکا ہے. اگر آج کرنے چلا رہے کولی کا شیر لہراتا جب چلا کولی کا جب چلا رہے کولی کا شیر لہراتا ایسی ہے بت تھی کہ فوج شام کچرانے لگی. عباس غازی جب مانی خوشبوئے عباس غازی اب نظر آیا تھا ایسا شاہکار ذوالجلال. آیا تھا اب نظر آیا تھا ایسا شاہکار ذوالجلال. دیکھ کر کی صورت موت شرمانے لگی. جب چلے آنو محمد ماترائی دیکھ کر آنو چلے آنو محمد ماترائی دیکھ کر چپ کے جان کیا بچوں کو سمجھانے لگی.
اکبر دلگیر کی مامتا الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھانے لگی خالی جھولے کو کلے جیسے لگا کر رو پڑی جھولے کو کلے جیسے لگا کر رو پڑی خالی جھولے کو کلے جیسے لگا کر رو پڑی یاد جب بے شیر کی بانوں کو تڑپانے لگی آباد سے بازی جب کبھی کھانے لگی شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی میں وارث تطہیر ہوں میں وارث تطہیر ہوں ناموں سے نبی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی بازار سے دربار میں لے آئے ہوں مجھ کو چاہو تو جلا سکتی ہوں کتبوں سے میں تم کو صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں اے شام کے لوگوں علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو یہ ظلم نہ ہوگا کبھی میں زندہ بھی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں تم اپنے پیغمبر کو اگر دیکھنا چاہو میدے پہ جو یہ سر ہے سے بولے سے دیکھو ہم شکل پیغمبر ہے یہ میں اس کی پھوپھی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں زہرا کو بھی دربار میں تم نے تھا بلایا دربار میں بھی ہوں مگر فرق ہے اتنا پردے میں تھی وہ
تطہیر ہوں، ناموں سے نبی ہوں۔ حسین 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 حسین